بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام نبی تھے اور آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن شداد نے پوچھا، اگر میں تمہارے کہنے پر ایمان لے آؤں تو تمہارا خدا مجھے اس کا کیا بدلہ دے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف دریافت کیے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ یہ سن کر شداد نے کہا، مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود ہی تعمیر کراؤں گا۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرے جو کہ ہر لحاظ سے جنت کے مشابہ ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو پیغام بھیجا، اور اس وقت ضحاک کی ایران پر حکومت تھی کہ تم جتنی زیادہ مقدار میں سونا چاندی روانہ کر سکتے ہو روانہ کرو۔ ضحاک جتنا سونا چاندی روانہ کر سکتا تھا اس نے روانہ کیا، اور اطراف مملکت میں اس نے اپنے نمائندے روانہ کیے جو کہ بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ اس نے ماہرین تعمیرات کو اپنے ہاں بلایا۔ اس نے جنت کے لیے ملک شام میں ایک مستحکم شہر پناہ تعمیر کرانا شروع کر دیا۔ اس کے درمیان میں اس نے سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا۔ اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے مزین کیا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے جواہرات بہتے تھے، اور اس نے سونے کے خوبصورت درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر کو استعمال میں لایا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے محل کے ارد گرد 12,000 کمرے تعمیر کرائے، اور ہر کمرے کی تعمیر میں یاقوت و جواہر کا استعمال کیا گیا، اور اطراف و جنوب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ الغرض یہ عظیم الشان جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا۔ اس کی تکمیل کی اطلاع جیسے ہی شداد کو ملی، وہ فوراً اپنے لشکر کے ہمراہ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے لشکر کا گزر ایک صحرا سے ہوا کہ اچانک اسے ایک گھوڑا سوار نظر آیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے ایک عالی شان شہر بنا کر یہ سمجھ لیا ہے کہ تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو گیا ہے۔ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا، اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں، اور میں اسی صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو تاکہ میں اس شہر کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا، اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آنے واحد میں ختم ہو گیا۔